دوستو دنیا کے تمام سیولائزڈ سوسائٹی میں احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کسی بھی کامیاب ریاست کا لازمی جو سمجھا جاتا ہے۔ وہاں کے عوامی نمائندے چاہے وہ لوکل لیول پر ہو یا نیشنل لیول پر، سب کو قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ اسلام بھی اسی پرنسپل آف جسٹس کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا ایگزامپل آف ایکویلٹی بیفور لا ہے۔ بدقسمتی سے جو ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں اسلام کی بنیادی تعلیم کو یکسر فراموش کر دیا گیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین نے اکاؤنٹیبلٹی کی ایسی مثالیں قائم کی جو دنیا کے ہر ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے لمبا کرتا پہنا تو ایک عام شہری نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو بلا کر وضاحت کروائی کہ ایک حصہ ان کے کپڑے کا انہوں نے دیا تھا۔ تب جا کر عوام مطمئن ہوئی۔ یہ تھی ریئل ٹرانسپیرنسی اور پبلک ٹرسٹ کا معیار۔ لیکن آج کے پاکستان میں یہ سب کچھ مسنگ ہے۔ یہاں جواب دہی کی جگہ پرسنل انفلوئنس، پولیٹیکل پاور اور ایلیٹ پروٹیکشن نے لے لی ہے۔ پاکستان میں نام تو اسلام کا ہے مگر نظام سراسر اسلام مخالف ہے۔ یہاں کے صدر، وزراء اور طاقتور طبقوں کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ انہیں عدالتوں سے امیونٹی مل جائے۔ ریسنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں بھی یہی ہوا ہے کہ طاقتور طبقے نے اپنے آپ کو ہر طرح کے احتساب سے محفوظ کر لیا۔ جب عوامی نمائندے خود کو above the law سمجھنے لگے تو عوام کو انصاف کیسے ملے گا؟ ایسے ماحول میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے اور کرپشن کلچر مضبوط ہو جاتا ہے۔ زرداری اس کی سب سے واضح مثال ہے، جو پاکستان کے موسٹ کرپٹ لیڈر میں شمار ہوتے ہیں مگر پھر بھی اپنے عہدے کا سہارا لے کر استثناء حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں بھی کسی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن پر قائم نہیں رہی۔ سب کا مقصد پاور پالیٹکس، ذاتی مفاد اور فائنانشل بینیفٹس حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام جو نام کے لحاظ سے مذہبی جماعت ہے مگر اس کے اندر نظریاتی کارکنوں کے بجائے انفلوئنشل بزنس مین اور ایلیٹ کلاس ممبرز کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ جماعت اپنے عمل سے اسلام کا نہیں بلکہ سٹیٹس ڈریون پالیٹکس کا پرچار کرتی ہے۔ ایسے میں یہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنے نام سے اسلام کا لفظ ہٹا دے تاکہ عوام دھوکے میں نہ رہے اور ریئل ریلیجس ویلیوز کو بدنام نہ کرے۔ اگر ہم واقعی ایک مہذب، مضبوط اور پروگریسو نیشن بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے احتساب کا نظام بلا تفریق قائم کرنا ہوگا۔ جب تک طاقتور اور کمزور کے لیے ایک ہی قانون نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ٹرو جسٹس سسٹم سے محروم رہے گا۔ یاد رکھیے اکاؤنٹیبلٹی ہی وہ بنیاد ہے جس پر قوموں کی عزت، قوموں کی ترقی اور اعتماد قائم ہوتا ہے۔ جس دن اس ملک میں حکمران طبقہ عوام کو جواب دہ ہو گیا اسی دن پاکستان میں حقیقی تبدیلی اور نیشنل ریوائیول کا آغاز ہوگا۔